جو ٹریٹمنٹ ماڈل ہے یہ پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے، اور جو ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ ماڈل ہے وہ بھی پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے۔ جو دل کی بیماری کا علاج ہے اور بلڈ پریشر کا جو علاج بھی ہے وہ پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے۔ آپ کو ہر روز دوا لینی ہوگی، ہر روز لائف سٹائل چینج رکھنا ہوگا، ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، ڈیمیج کو کم سے کم کرنا ہوگا۔ تو بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا سٹینڈرڈ پروٹوکول یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ علاج نہیں ہے۔ آپ کو کوشش کرنی ہے ہارم ریڈکشن کی، کوشش کرنی ہے فنکشنل رہنے کی، کوشش کرنی ہے اپنی صحت کو بہتر بنانے کی جو خراب ہو رہی ہے۔ یعنی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جنہیں پرائمری کرونک پروگریسو النیسز کہتے ہیں، جن کا پرفیکٹ ماڈل آف ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اس میں دمہ بھی شامل ہے، اس میں آرتھرائٹس شامل ہے، اس میں بائیپولر ڈس آرڈر شامل ہے، اس میں شکیزوفرینیا، انگزائٹی، ڈپریشن، تھائرائڈ، اس میں ساری چیزیں یہ شامل ہیں۔ جبکہ پرفیکٹ علاج ہے جب آپ کو اپینڈسائٹس ہوتی ہے اور آپ اپینڈکس نکلوا دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ پرفیکٹ ماڈل۔ آپ کو زندگی بھر دوبارہ اپینڈکس تنگ نہیں کرے گی، تو اس کو نکال دیا کہ اگر بندے دا 5-6 باری بلڈ چینج کر دیتا جائے تو وہ پھر نشہ چھاڑ دے گا۔ کبھی سنا آپ نے؟ یہ یعنی اس طرح کا علاج سوچا گیا کہ جو صحیح علاج نہیں ہے۔ خون چینج کرنے سے کئی چیزیں ایسی بھی آتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پرائمری یعنی ان کی وجہ کوئی نہیں، پروگریسو یعنی وہ بڑھتی رہتی ہیں، کرونک جیسے کہ ان کے علاج کی ہمیشہ ضرورت ہوگی، اگر ٹریٹ نہیں کریں گے تو وہ بیماریاں جان لیوا ہیں۔ اور کوئی بھی ڈاکٹر کیا چاہے گا کہ پرفیکٹ علاج کرے یا ریکوری ماڈل پہ کام کرے؟ اور کوئی ڈاکٹر ریکوری ماڈل پہ کام کیوں کرتا ہے جب پرفیکٹ علاج کسی چیز کا نہیں ہوتا؟ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں، ابھی جو بات کر رہے ہیں۔ آپ اس کا ٹاپک لکھنا چاہتے ہیں، نوٹس بنانا چاہتے ہیں تو اس کا لکھ لیں کہ پرفیکٹ ماڈل ورسز ریکوری ماڈل۔ ریکوری ماڈل کا مطلب ہے کہ آپ ہارم ریڈکشن پہ کام کرتے ہیں، آپ ڈیلی بیسس پہ اس بیماری کی پیدا کردہ خرابیوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ اپنی عمر کے ماڈل کو دیکھیں تو کیا آپ کے پاس کوئی پرفیکٹ ماڈل ہے جس سے کہ آپ جوان رہیں؟ ہے کوئی ماڈل؟ نہیں سر۔ آپ جوان رہنا چاہتے ہیں نا صاحب؟ جی سر۔ اور ایسا کوئی ماڈل نہیں ہے پرفیکٹ جو آپ کو جوان رکھ سکے، تو آپ متبادل پہ چلے جاتے ہیں جسے کہتے ہیں ریکوری ماڈل کے، تھوڑا بہت اپنے آپ کو سیٹ کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت اپنے ہونے والے اندرونی نقصان کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اور کوئی تھوڑا بہت فیشن کر کے، تھوڑا بہت کوئی ٹیکے لگوا کے، کوئی کریم لگا کے، کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو سرخی پاؤڈر لگا کے تھوڑا بہت سیٹ کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسز۔ اس کو ہم ریکوری ماڈل کہتے ہیں۔ واک کر لی، ایکسرسائز کر لی، کھانے میں پرہیز کر لیا، ٹینشن سے بچ گئے۔ ہارم ریڈکشن بھی اسی ماڈل میں آتا ہے۔ ہارم ریڈکشن بھی اسی کا حصہ ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے اور وہ روزانہ زبردست کام کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک ریکوری ماڈل میں ہوتے ہیں۔ وہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھتے ہیں اور اپنی ٹینشن کو کنٹرول رکھتے ہیں اور روزانہ کام کرتے ہیں۔ تو ڈائبیٹک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام پہ نہیں جائیں گے۔ اسی طرح نشے کی بیماری میں یہ ریکوری ماڈل ہے کہ آپ نے آج نشہ نہیں کرنا، اپنے موڈ کو سنبھالنا ہے، اپنی ول پاور کو صحیح رکھنا ہے، کچھ کام کاج کرنا ہے اور صبح سے شام تک کچھ نتائج پیدا کرنے ہیں۔ اور جب آپ ایک دن ایسا کرتے ہیں تو اگلے دن ایسا کرنا آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک مشکل ہے کہ جو ملیریا کی بیماری کا علاج ہے وہ پرفیکٹ ماڈل ہے۔ 2 گولیاں کھائیں تو ملیریا ٹھیک، اس کے بعد واپس آپ بالکل کیور ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ جو ریکوری ماڈل ہوتے ہیں ان کے اندر
کوئی گنجائش پیدا کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنے لائف سٹائل میں، کوئی گنجائش پیدا کرنی پڑتی ہے کچھ نئی چیزوں کو شامل کرنے کی، تاکہ کچھ پرانی چیزیں اوور فلو کر کے نکل جائیں۔ جب آپ نئی چیزیں اپنی لائف میں شامل کرتے ہیں، اپنے لائف سٹائل میں شامل کرتے ہیں، تو لا محالہ آپ کے لائف سٹائل میں سے کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ نشہ چھوڑنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک ہونا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس پہ جو وقت لگے گا تو وہ وقت آپ پھر کوئی اور کام تو نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب بندہ نشہ کرنا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ خوشی غمی میں شریک ہونا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ایڈکشن اس کی زندگی میں جب داخل ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں سے بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ تعلیم اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے، کاروبار اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کو نشے والے دوست چاہیے جو کہ حوصلہ بڑھاتے رہیں، جو کہ کسی دن اگر نشہ نہ ملے تو نشہ حاصل کرنے میں مدد کریں، کسی دن بہانہ بنانے میں مدد کریں۔ تو جب بندہ ایڈکشن میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں سے بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ جب بندہ ریکوری میں جا رہا ہوتا ہے، بحالی میں جا رہا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں زندگی میں زبردستی شامل کرنی چاہیے۔ آپ کی زندگی کا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے۔ چلو نشے کی بیماری کو چھوڑیں، ڈائبٹیز کے مریضوں کو ڈاکٹر عام طور پر کہتے ہیں کہ آپ واک کیا کریں اور آپ ٹینشن نہ لیا کریں، یا آپ جلدی سویا کریں، جلدی اٹھا کریں۔ تو یہ جو ایک نیا لائف سٹائل ہے، کیا لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا، جس بندے کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جاتا ہے تو وہاں سے فارغ کرتے ہوئے اس کو کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ تم نے واک کرنا ہے، تم نے یہ دوائی کھانی ہے، تمہیں ٹینشن نہیں لینی، تم نے سگریٹ نہیں پینا۔ تو آپ کے خیال میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو پھر اس ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں؟ امریکہ میں 7%، پاکستان دا صحابہ پہ لا لو، امریکہ میں 7% جہاں ریسرچ ہوتی ہے۔ تو اپنے لائف سٹائل میں کسی چیز کو شامل کرنا، کیونکہ لائف سٹائل آلریڈی فل ہے۔ ایک صاحب کسی بزرگ کے پاس گئے اور جا کے اس کو کہنے لگے کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور میں بڑی چاہت سے آپ کے پاس پہنچا ہوں اور میں بہت سیکھنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ باتیں کری جائے، ساتھ ساتھ کہی جائے میں بہت سیکھنا چاہتا ہوں، پھر وہ بتائے کہ مجھے یہ پتہ ہے، مجھے وہ پتہ ہے، مجھے وہ پتہ ہے، اور ساتھ کہتا ہے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جن کے پاس وہ گئے تھے وہ انہوں نے ان کے لیے چائے منگائی اور کیتلی میں سے چائے ڈالنا شروع کی ان کے کپ میں۔ تو جو صاحب وزٹ کرنے گئے ہوئے تھے وہ دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا کہ چائے کا کپ بھر گیا ہے، چائے باہر آ کے تو نیچے جو پلیٹ ہے اس میں چلی گئی ہے، وہاں سے نکل کے ٹیبل میں چلی گئی ہے اور وہاں سے فلو کر رہی ہے۔ تو کہنے لگا سر دا کپ از فل۔ تو انہوں نے کہا یو آر لائک دس، تم ایسے ہو، تم اتنے اندر سے بھرے ہوئے ہو کہ میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا، تم اندر سے فل ہو۔ سو ہم سب لوگ اپنے اپنے حساب سے اندر سے فل ہوتے ہیں، اور کوئی ہمیں جب کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اندر سے وہ فل ہوتا ہے، غلط چیزوں سے فل ہوتا ہے، غلط چیزوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ بیوی خاوند پر تنقید کرتی ہے، خاوند بیوی پر تنقید کرتا ہے، تو نتیجہ لڑائی کی شکل میں نکلتا ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ خاوند بیوی پہ تنقید کرے بیوی بدل جائے، بیوی خاوند پہ تنقید کرے خاوند نیک ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا جنت ہو جاتی۔ سو اپنے لائف سٹائل میں کسی چیز کو شامل کرنا یہ بہت دل گردے کا کام ہے، اور یہ وہی بندہ کرتا ہے جسے پتہ ہو کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا، اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایڈہیئر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نئی چیزیں شامل کرنا چاہتے ہیں اور پرانی چیزیں نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایڈہیئر کرنا پڑے گا۔ ایڈہیئر کا کیا مطلب ہوا؟ جڑنا پڑے گا، اسٹرکچر کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ اور آپ کو بالکل صاف بات کہی جاتی ہے کہ نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے
نشے کی بیماری کا علاج ختم نہیں ہوتا. آپ نشہ چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نشے کی بیماری ختم ہو گئی. نشہ کرنا ایک فیل ہے. نشے کی بیماری ایک کریونگ کی حیثیت ہے, اور جب کوئی نشہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کو کریونگ ہوتی ہے نشے کی, تو اس کا مطلب ہے کہ نشے کی بیماری ابھی باقی ہے. اور اگر 4 دن کریونگ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ نشے کی بیماری ختم ہو چکی ہے, وہ کسی بھی وقت پھر اچانک طوفان کی طرح لوٹ آتی ہے. چنانچہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ایڈہیر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لیکن آپ کے ذہن میں 100 خیالات آ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گاہکوں کی کمی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ آتے رہا کریں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آسان اگر پتہ کرنا ہو جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ ہم ویڈیوز میں بھی کرتے ہیں, اور 7000 ویڈیوز ہیں جن میں ہم اپنے خیالات پیش کرتے رہتے ہیں, پھر اس پہ کمنٹس ہوتے ہیں. تو کبھی آپ غور سے دیکھا کریں کہ وہ کتنی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں دنیا بھر میں. ابھی ایک ویڈیو ہم نے چند دن پہلے لوڈ کیا ہے تو وہ 10 دن بھی نہیں ہوئے اور وہ ملین مارک کراس کر گئی ہے, اور اس میں سینکڑوں کمنٹس ہیں, اور وہ امریکہ سے ہیں. وہ انگلش ویڈیو ہے, وہاں دیکھی جا رہی ہے. پاکستان میں ابھی اسے ہم نے لانچ نہیں کیا. یو کے میں ہے, کینیڈا میں ہے, اور یورپ کے کچھ ممالک میں ہے, مڈل ایسٹ میں ہے, اور انڈیا میں ہے. ابھی پاکستان میں ہم نے اس کو لانچ نہیں کیا کیونکہ اس کا اردو ورژن ہم کرنے والے ہیں. جی نہیں بالکل نہیں جانا. جی پوچھے تھے پھر میں منو نا میری گل. بس پہلی دفعہ ہی ہے تو تسی آخری دفعہ سمجھو. تسی ول پاور دے زور نال نہ بالکل دھیان رکھنا ہے کہ گڑبڑ بھی نہ ہوئے, تے تھوڑی دیر چ بس ختم ہو جائے گی گل بات. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ چیک کیوں نہیں کر لیتے. مجھے بتائے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی تسی روز کہندے ہو علاج شروع ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا ہے چلتا رہتا ہے, تو مانتے بھی نہیں, تو پھر چیک ہی کر لیں. آپ چیک کیوں نہیں کرتے؟ گوگل پہ چیک کریں, یوٹیوب پہ چیک کریں, آپ چیک کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ بات کہ نشے کی بیماری کا جو علاج ہوتا ہے جو شروع ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نشہ کرتا رہے گا. نشہ وہ کرتا رہے گا جو مان لے کہ یہ علاج ختم ہو گیا ہے. جو یہ بندہ غلط فہمی میں ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اور جو ٹھیک نہیں ہوا اور سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, تو اس کی نسبت وہ بندہ زیادہ بہتر رہے گا جو چیک کر لے کہ مجھے نشے کی بیماری ہے, میں نشہ نہیں کر رہا, میں ریہیبلیٹیشن سے فارغ ہو کے آ رہا ہوں, اور مجھے کہا گیا ہے کہ تا زندگی مجھے اس ڈھانچے میں اس اسٹرکچر میں جڑے رہنے کی ضرورت ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ اینٹی نارکوٹک ہوتی ہے, یعنی نارکوٹک کے خلاف عمل کرنے والی ایک دوائی ہے کہ اگر بندہ وہ دوائی کھا لے اور اس کے بعد کوئی ہیروئن استعمال کرے تو اثر نہیں ہوگا اس کے اوپر. تو کوئی بھی آپ معلومات, میں ہر ایک کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ جو بھی آپ کے حالات ہیں, جو بھی آپ کے سچویشن ہے, اس کے بارے میں گوگل پہ لکھ سکتے ہیں. گوگل کوئی بندہ نہیں ہے جس سے آپ شرمائیں, وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ صحیح بات کون سی ہے اور غلط بات کون سی ہے. آپ کسی بندے کی عمر پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے, وہ ہر جگہ ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. تو آپ پتہ کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں نے وہ چیک کیا تھا. تو کسی نے چیک کیا؟ وہ ایک میڈیسن ہے جو کہ 1977 سے رائج ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ ایک گولی کھا لے تو اس دن جب وہ ہیروئن کا نشہ کرے گا تھوڑی مقدار میں تو اثر نہیں کرے گا, زیادہ مقدار میں کرے گا تو اثر ہو جائے گا, کیونکہ وہ اینٹی نارکوٹک ہے اور وہ مقابلہ کرتی ہے اس کو. دونوں کرنے سے اوور ڈوز نہیں ہوتی. اوور ڈوز تب ہوتی ہے کہ جب ایک دن آپ نیلٹریکزون کھا کے تو زیادہ نشہ کرے اور ایک دن اس کے بغیر. وہ خطرناک کام ہے. ایکچولی وہ ٹیبلٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک نیت ہو جاتے ہیں
اور کریونگ سے بچنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے یہ بات تسلیم کرنے کی ہے کہ جو بندہ بھی نشے کی بیماری میں پھنس رہا ہے اسے نشے کی بیماری سے نکلنے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اسے علاج سے جڑے رہنا پڑے گا. جیسے کہ آپ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے خلاف روزانہ لڑتے ہیں. جتنا کہ ڈیمیج آپ کے جسم میں روز پہنچتا ہے اور جتنا بھی بڑھاپا ایک دن میں آپ کے اندر ہوتا ہے, آپ کوششیں کر کے اس کو انڈو کر سکتے ہیں. اس بڑھاپے کو جو ایک دن میں پیدا ہوا ہے, انڈو کرنے کے آسان طریقے یہ ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ صحیح رکھیں, آپ واک ایکسرسائز کریں, آپ جلدی رات کو سوئیں, لڑائی جھگڑے نہ کریں, ٹینشن میں نہ پڑیں. تو آپ کا جو ایک دن کا بڑھاپا ہے وہ آپ ایک دن میں واپس اس کو انڈو کر سکتے ہیں, پر یہ روزانہ کرنا پڑے گا. چند دن اگر آپ یہ کوششیں چھوڑ دیں گے پھر بڈھے ہونے شروع ہو جائیں گے. لیکن پھر اگر آپ کو جوش آئے کہ نہیں میں نے تو جوان ہونا ہے تو پھر آپ وہ کرنا شروع کر دیں. سو ایجنگ یعنی بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے جس کو اسی ریکوری ماڈل کے تحت, اس پہ بے شمار پروگرامز ہیں. ہارورڈ میڈیکل سکول کے ایک ڈاکٹر اورنش ہیں, انہوں نے 40 سال کی ریسرچ پرنٹ کی ہے جس کا نام ہے انڈو اٹ, اور وہ اگر آپ پڑھ لیں, انٹرنیٹ سے جا کے پڑھ لیں, تو زیادہ تر جو بیماریاں ہیں وہ پچھلے 50-60 سال میں ان کا جو علاج سامنے آیا ہے, جس میں بلڈ پریشر, ڈائبٹیز ہے, شکیزوفرینیا, بائیپولر ڈس آرڈر, ایڈکشن, اس میں وہ جو جڑ سے ختم کرنے والی بات ہے اس کے پیچھے نہ پڑے, ورنہ وہ ٹکرے مارنے والی بات ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور میرا سوال یہ تھا کہ چیک کیوں نہیں کر لیتے, کیونکہ ایک بات جو کہی جا رہی ہے, ریپیٹڈلی کہی جا رہی ہے, تو آپ چیک کیوں نہیں کر لیتے کہ WHO کیا کہتی ہے اس بارے میں, امریکہ کی سرکاری ویب سائٹ کیا کہتی ہے اس بارے میں, یا دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تو اس بات کو جو مشکل بات ہے تسلیم کرنا کہ یہ زندگی بھر کا کام ہے جو آپ اپنا لیں, تو آپ کے لیے ہر آنے والا دن آسان ہوتا جائے گا اور یہ کام بھی آسان ہوتا جائے گا. یہ جو نشے کے کریونگ ہے, یہ جو نشے کے وجہ سے زندگی میں خرابیاں ہیں, جو بے روزگاری ہے, جو بدنامی ہے, وہ کم ہوتی چلی جائے گی, پھر نیک نامی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اگر آپ کوشش کرتے رہیں گے تو آپ سراسر ایک مومن کی طرح بن جائیں گے کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے جب آپ ان کی طرف آ رہے ہیں تو وہ بے چین نہیں ہوں گے. انٹرونشن ڈیٹا جو پریزنٹیشن ہوتی ہے, اگر آپ اس کانسیپٹ سے واقف ہیں کہ پیشنٹ کو فیملی بتاتی ہے کہ ہم تمہارے علاج کے بارے میں کیوں اتنا زبردستی تمہیں لائے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تمہاری زندگی میں بہت گڑبڑ تھی, حادثے تھے, پریشانیاں تھیں, بے چینیاں تھیں, اور بدنامی تھی, امبیرسمنٹس تھیں, اور وہ یہ واقعات تھے. پھر وہ واقعات اس کو سناتے ہیں, تو وہ واقعات اتنی دفعہ سنائے جاتے ہیں کہ ان کی فنگر ٹپس پہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب کوئی چیز بار بار آپ کو بتائی جاتی ہے تو وہ فنگر ٹپس پہ ہو جاتی ہے. اور جب آپ کبھی نشے کی کریونگ کے قابو آ جاتے ہیں, کریونگ ہونے لگتی ہے, تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ کیا تم پھر وہی بدنامیاں چاہتے ہو, کیا تم پھر وہی حادثے چاہتے ہو, کیا پھر تم گھر میں وہی بربادی چاہتے ہو جو پہلے تھی. اور 2-4 باتیں یہ ذہن میں آتی ہیں تو بندے کی کریونگ ٹھیک ہو جاتی. وہ اس وجہ سے بھولتی ہیں کہ اگر آپ نے کچا یاد کیا ہے, جو چیزیں آپ پکی کر لیتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتے. جو چیزیں آپ پکا لیتے ہیں, بار بار دہرا لیتے ہیں, جب چیزیں بار بار آپ دہراتے ہیں, جسے روٹے میموری کہتے ہیں, تو اس میں جب چلی جاتی ہیں تو کبھی آپ کو اپنا نام بھولا ہے, کیونکہ وہ پکا یاد ہو گیا ہوا ہے آپ کو. اسی طرح آپ کو سائیکل چلانی بھی نہیں بھولتی. جس نے ایک دفعہ سائیکل چلانی سیکھ لی وہ کبھی نہیں بھولتی. ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ آپ کو نہیں بھولتی, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بھول جاتی ہیں.
لیکن میرا وہی بنیادی سوال ہے کہ آپ چیک کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ جو ماڈل ہے جو کہ خالی نشے کی بیماری کا ماڈل نہیں ہے، یہی کینسر کا ماڈل بھی ہے، یہی ڈائبٹیز کا ماڈل بھی ہے، اور زیادہ تر بیماریاں اسی کیٹیگری میں آتی ہیں کہ آپ کو روزمرہ علاج میں رہنا پڑے گا، آپ کو لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، آپ کو مسائل پیش آئیں گے قدم بقدم، آپ کو تکلیف ہوگی، اور پھر آپ واپس جو ہیں یہ خیال میں آ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے روز کرنا چاہیے. اور جب آپ کوئی کام روز کرتے ہیں تو آپ کو کرنا آ جاتا ہے، پھر آپ کو کوئی خاص مشکل نہیں ہوتی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کئی کام کرتے ہیں اور انہیں کوئی خاص پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ میں سے کون ہے جو سوچ سوچ کے ڈرائیونگ کرتا ہے؟ کہتے ہیں ٹھہرو پہلے میں سوچ لاں. جب ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ اپنے اور معاملات پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو بائے بائے کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے وسیع ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ توجہ مانگتی ہیں، سوچ بچار مانگتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ سوچ بچار اور توجہ نہیں مانگتی، جیسے خواتین ہنڈیا پکا رہی ہیں، ساتھ باتیں کر رہی ہیں، ساتھ فون سن رہی ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ رہی ہیں، ساتھ وہ اپنے گھر کی ہنڈیا بھی پکا رہی ہوتی ہیں. تو جو پریکٹس سے یہ ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، مشکل آ جاتی ہے، زندگی دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے، جیسے کہ نشے کی بیماری میں. تو زیادہ تر سوچنا ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، جو دل کی بیماری میں پروٹوکول ہے وہی فالو کرنا پڑے گا، اس میں یوگا نہیں ڈال سکتے. وہ جو علاج ہے اس کے پیرامیٹرز ہیں، اس کے باہر بہت کچھ ہے اور بہت کچھ اچھا ہے، یوگا بھی بہت اچھا ہے، واک بھی بہت اچھی ہے، لیکن جو پیرامیٹر ہیں بیماری کے، اگر سٹینٹ ڈالنا ہے تو وہ سٹینٹ ہی ڈالنا ہے. اگر کوئی بھی بیماری ہے اس کا پروٹوکول بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور کریں تو وہ ویل کو ری انوینٹ کرنے والی بات ہے، وہ پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے والی بات ہے. تو ہمیں جو ہے خیال ہمارا جو ہے کہ جو دنیا میں اتفاق رائے سے بہترین علاج موجود ہے، جسے ہم ریکوری ماڈل کہتے ہیں، جو کہ پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نشہ کرتا رہے گا. جو ہی کوئی ریکوری ماڈل کو مان لیتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نشے سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، اور جو ریکوری ماڈل کو مان لیتا ہے اس کی زندگی میں مسائل کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ نارمل اور پھر نارمل سے بہت بہتر اور پھر شاندار زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ دوبارہ نشہ کر سکتا ہے. پرفیکٹ ماڈل تب ہوتا جب وہ دوبارہ نشہ کر سکتا جیسے کہ وہ نشے کا مریض بننے سے پہلے کرتا تھا، جیسے کہ وہ ڈائبٹیز کا مریض بننے سے پہلے مٹھائی کھاتا تھا، پھر وہ دوبارہ مٹھائی کھاتا. تو اگر ڈائبٹیز کے علاج کو دیکھیں تو وہ پہلے جیسا نہیں بناتے، بلکہ پہلے سے بہت اچھا انسان بنا دیتے ہیں، جو اب واک کرتا ہے، جو رات کو جلدی سوتا ہے. تو جو ماڈل ہے، جو ایویڈنس بیس چیزیں ہیں، انہیں فالو کرنا پڑے گا. اگرچہ ہمارے دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے اور کچھ نہ ہونے سے دال دلیا اچھا ہے، کچھ نہ ہونے سے اچھا ہے، لیکن شاید کوئی وقت آئے، آج سے کچھ سال بعد، 50 سال بعد آئے کہ اس سے بہتر علاج آ جائے، پھر ہم اس کو فالو کریں گے. ہم روزانہ امپرووائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 45 سال ہو گئے، اور جہاں کہیں بھی کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو ہم اس کا پتہ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس ماڈل سے اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقی زندگی کوئی نہیں گزارتا، اسی ماڈل کے پیچھے رہتا ہے. شروع میں تو 100 دن اندر رہنا پڑتا ہے، پھر 100 دن باہر سے آنا پڑتا ہے، روزانہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے، اس کے بعد پھر ہفتے میں 2 دن آ جائیں، پھر اس کے بعد ہفتے میں 1 دن آ جائیں، پھر مہینے میں 1 دن آ جائیں، پھر 2 مہینے میں 1 دن آ جائیں، پھر خود سے اسٹڈی کرنا شروع کر دیں، کوئی کتاب پڑھنا. تو کچھ نہ کچھ اپنے طور پر مجھے بتائیں کہ اگر
کسی کو نشے کی بیماری ہے اور اس میں سے وہ نکلنا چاہتا ہے. تو کل ہی میں امریکہ میں ایک نوجوان سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ تم رہتے ہو امریکہ کے اس شہر میں, اور جہاں تم رہتے ہو اس کے قریب ہی ایک زبردست کتابوں کی دکان ہے, تم وہاں کیوں نہیں جاتے اور جا کے تو ایڈکشن کے اوپر کوئی کتاب کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ یہ جو تم چرس پیتے ہو اور ویپ پیتے ہو اور تمہارا 24 گھنٹے گھر والوں سے جھگڑا رہتا ہے اور تمہارا برا حال ہے اور تم میری باتیں بھی بہت مانتے ہو. پچھلے دنوں اس نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے نشہ شروع کیا تھا جب میرا گرل فرینڈ سے بریک اپ ہوا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ تم نئی گرل فرینڈ بنا لو, تو انہیں 24 گھنٹے سے نئی گرل فرینڈ بنا لی. آنیسٹلی اس کی والدہ نے مجھے فون کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تسی اینو کیڑے پاسے لاتا ہے, وہ تو 4-5 سال پرانا سی نا, تو وہ بریک اپ تھا, تو وہ نئی بات اس نے میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے مرشد مان رہے ہو, تم میری بات مان رہے ہو اور تم نے فٹافٹ ایک گرل فرینڈ بنا لی ہے, تو اب میری یہ بات بھی مانو کہ جاؤ اس کتابوں کی دکان پہ اور ایک کتاب وہاں سے لو, کوئی تمہیں جو پسند ہو, جو تمہارے سے تعلق رکھتی ہو, اور اس کتاب کو تم پڑھو, اور جب تمہیں موقع ملے تو پہلے 5 منٹ, پھر 10 منٹ, پھر 20 منٹ, لیکن آپ کے پاس, سب کے پاس دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے جس کو سمارٹ فون کہتے ہیں, اور آپ اس میں تلاش کر سکتے ہیں کہ میرے یہ معاملات ہیں تو میں کیا کروں. تو جب آپ انہیں کہیں گے کہ میں ابھی ریہیبلیٹیشن سینٹر سے آیا ہوں تو میں کیا کروں, تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ ان کی بات نہیں, وہ بہت کچھ کہیں گے, کیونکہ 0.8 سیکنڈ میں وہ آپ کو کروڑوں ویب سائٹس کا پتہ دیں گے جن پہ ایک کلک ڈالنے سے آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ کوشش کرتے رہنا پڑے گا ورنہ پھر زندگی مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے گی. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس سے آپ کے مریض کو نشہ کرنے میں مدد ملتی ہے. آپ کا کیا حال ہے کہ جب آپ پردہ پوشیاں کرتے ہیں تو آپ کے مریض کو نشہ کرنے میں مدد ملتی ہے. ٹریٹمنٹ ایڈہیرنس جو ہے, ایک تو میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں, اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ سچ بولا کریں تو چیک کریں کہ ہمارا بیٹا ایڈکشن میں مبتلا ہے, تو ہمیں مشورہ دیں کہ ہم اس کی بیماری کے بارے میں چھپائیں یا سچ بولیں. تو وہ آپ کو بہت لمبی چوڑی باتیں بتائیں گے, ہم تو بہت مختصر بتاتے ہیں, اور ان میں سے جن باتوں کا آپ بوجھ اٹھا سکیں وہ اٹھا لیں.